عمران خان کی ہسپتال منتقلی آگے کیا ہوگا؟ ناظرین، عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آنے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر نئی بحث شروع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو تقریباً 5 ماہ بعد الشفا ہسپتال منتقل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت خاص طور پر اہم بن گیا ہے کیونکہ عمران خان کی صحت، علاج اور ان کی آئندہ صورتحال کے حوالے سے پہلے ہی مختلف سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاج کی ضرورت تھی تو ہسپتال منتقلی کا فیصلہ اتنے طویل عرصے کے بعد کیوں سامنے آیا؟ کیا واقعی اب عمران خان کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور قانونی اور سیاسی صورتحال بھی موجود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اس وقت بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ہسپتال منتقلی صرف ایک طبی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ان کی موجودہ قانونی اور سیاسی صورتحال سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ان کی ہسپتال منتقلی کی خبر سامنے آتی ہے، عوام اور سیاسی حلقوں کی نظریں فوری طور پر اگلے مرحلے پر چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہسپتال جانے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا عمران خان کو علاج مکمل ہونے کے بعد دوبارہ جیل منتقل کیا جائے گا، یا پھر انہیں بنی گالہ جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ آنے والے دنوں میں ان کے حوالے سے کوئی ایسی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے جس کا ابھی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے بھی عمران خان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حامد میر کے مطابق ہسپتال کے بعد عمران خان کو دوبارہ جیل بھیجا جا سکتا ہے یا پھر انہیں بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے۔ عمران خان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی طاقت اور عوامی مقبولیت آج بھی برقرار ہے، جبکہ مخالفین اس صورتحال کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ہر قانونی پیش رفت کو پاکستان کی سیاست میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر واقعی عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے توجہ ان کے علاج اور طبی سہولیات پر ہوگی۔ عوام یہ جاننا چاہیں گے کہ انہیں کس نوعیت کا علاج دیا جا رہا ہے، ڈاکٹرز کی ٹیم کیا کہتی ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے اصل صورتحال کیا ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر اس معاملے کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اصل صورتحال وہی ہوگی جو مستند ذرائع یا متعلقہ اداروں کی جانب سے سامنے آئے گی۔ اسی لیے ناظرین، کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے حتمی حقیقت سمجھنے کے بجائے اس کے اگلے مرحلے کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ لیکن سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو عمران خان کی ہسپتال منتقلی ایک اہم پیش رفت ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر علاج کے بعد انہیں جیل کے بجائے بنی گالہ منتقل کیا جاتا ہے تو یقیناً سیاسی حلقوں میں اس پر ایک نئی بحث شروع ہوگی۔ اور اگر انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ہسپتال منتقلی کے بعد دوبارہ جیل بھیجنے کی قانونی وجوہات کیا ہوں گی۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کی رائے بھی بہت اہم ہو جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں عمران خان کو ہسپتال کے بعد کہاں ہونا چاہیے؟ جیل میں، بنی گالہ میں، یا پھر انہیں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع ملنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اب بات کرتے ہیں اس دعوے کی کہ عمران خان سیاسی طور پر اپنی جنگ جیت چکے ہیں۔ حامد میر کے تجزیے میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاسی پوزیشن کو بہت مضبوط رکھا ہے۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ مشکلات اور مقدمات کے باوجود عمران خان کا سیاسی اثر ختم نہیں ہوا۔ لیکن ناظرین، سیاست میں حتمی فیصلہ وقت کرتا ہے۔ آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی بالکل ایسی ہی رہے۔ اسی لیے عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے بعد اگلا فیصلہ بہت اہم ہوگا۔ کیا حکومت اور ادارے ان کے علاج کے بعد کوئی نیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا عدالت کی جانب سے مزید کوئی حکم آتا ہے؟ کیا انہیں بنی گالہ منتقل کیا جاتا ہے، یا پھر وہ دوبارہ جیل جاتے ہیں؟ یہ تمام سوالات ابھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بات واضح ہے کہ عمران خان کی سیاسی اور قانونی صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے حوالے سے سامنے آنے والی ہر بڑی پیش رفت پاکستان کی سیاست میں فوری طور پر بحث کا موضوع بن جاتی ہے۔ اور اب جب ہسپتال منتقلی کی بات سامنے آئی ہے تو عوام کی نظریں اگلے فیصلے پر ہیں۔ اگر عمران خان کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تو یہ ان کے علاج کے حوالے سے ایک اہم قدم ہوگا۔ لیکن اگر علاج کے بعد دوبارہ جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس پر بھی مختلف سیاسی اور قانونی سوالات اٹھیں گے۔ اور اگر بنی گالہ منتقل کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کی سیاست میں ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے اس معاملے کو صرف ایک ہسپتال کی منتقلی کی خبر سمجھنا شاید کافی نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے موجود قانونی، سیاسی اور عوامی پہلو بھی بہت اہم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی واضح میڈیکل رپورٹ سامنے آتی ہے؟ کیا عدالت مزید کوئی حکم جاری کرتی ہے؟ کیا حکومت اس معاملے پر اپنا موقف دیتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی اگلی منزل کیا بنتی ہے؟
यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। नाजरीन, अगर आप भी समझते हैं कि इमरान खान के हवाले से हर फैसला कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए तो अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इमरान खान की इस मामले में आने वाली हर नई पेशरफ्त अब तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को आखिर तक देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि असल फैसला अभी बाकी है और आने वाले दिन इस मामले के लिए इंतहाई अहम हो सकते हैं। नाजरीन, आपके ख्याल में इमरान खान को अस्पताल के बाद जेल भेजा जाएगा, बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, या कोई तीसरा फैसला सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और ऐसी ही अहम सियासी खबरों और तज्जियों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और ब्रॉक्ट मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।